ادا کیا اور اگلی نسلوں کو اپنے حصے کا وہ رول ادا کرنا باقی ہے. تو اس وجہ سے میر جو ہے یوسف عزیز مگسی کے خانوادے سے متعلق ہونے پر بے انتہا رب کی شکر گزار ہوں اور ہمیشہ سے میرا سر فخر سے بلند رہے گا. لیکن مجھے اب اس خانوادے سے متعلق ہونے کو کہیں نہ کہیں ثابت کرنے کے لیے وہ سچ کا ساتھ، وہ مزاحمت کا رویہ، وہ ایک تاریخی قدم اور اس کے اوپر جلا وطنی اور مزاحمت کا وہ نہری نظام، تعلیمی نظام، یعنی وہ ساری چیزوں میں کس طرح سے سیاسی طور پر اور سوسائٹی کے لیے کتنے فعال رہے. اب یہ ذمہ داری اگلی نسلوں پر منتقل ہوتی ہے کہ ہم سوسائٹی کے لیے کس حد تک فعال ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ عابد، آپ نے اتنا خوبصورت تعارف کروایا کہ مجھے اس میں فخر محسوس ہوا. ایک لمحہ خود اور اپنے دوستوں کے سامنے کھڑے ہونے پر بھی فخر ہے. میں آج جس پروگرام میں شامل ہوں یہ بھی بلا شبہ میری ذات سے متعلق ہے، کیونکہ بلوچستان سے متعلق ہے. جو چیز بھی بلوچستان سے متعلق ہے وہ یقیناً میری ذات سے متعلق ہے. یہ کتاب اپنے طور پر اتنا خوبصورت ایک مطالعہ ہے. میں ایک یونیورسٹی میں استاد ہوں. میں یہاں ضرور ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ جامعات میں ایسی تحقیق کی اشد ضرورت ہے کہ اس طرح کے فیلڈ سروے، اس طرح کی تحقیقات منعقد کیے جائیں جہاں پر وہ تہذیبی سفر، وہ کلچرل ڈائیورسٹی کہاں سے شروع ہوئی، اس کے ٹریول کرتے ہوئے کہاں کہاں اس کے نقوش آثار موجود ہیں، یا کون سی تہذیبیں جو یہاں پر آئیں اور ہم میں مدغم ہو گئیں تو کون سی تہذیب کے اثرات ہماری سوسائٹی کے اوپر موجود ہیں. اس طرح کے ایک جو تہذیبی سفر ہے، اس داستان کو جب ہم سمجھیں گے تو ہم ایک سویلائزڈ سوسائٹی ہوں گے. اور کوئی بھی سویلائزڈ سوسائٹی اچھی اور خوبصورت چیزیں دوسری سوسائٹی کی اپنے اندر مدغم کرتی ہے، اور جو اس کے اندر سے کچھ کثافتیں ہوتی ہیں ان کو اپنے وجود سے، اپنی نسل سے اور اپنے آنے والی جو ایک زندگی کا سفر یا شعور ہوتا ہے اس سے منہدم کرتی جاتی ہیں. تو بالکل اسی طرح سے افریقہ کے بلوچ یا بلوچ افریقہ میں، اگر اس ٹائٹل کو ایسے بھی بدل دیا جائے تو یہ بالکل اسی طرح سے بات کو ادا کرتا ہے کہ بلوچ کیسے افریقہ میں پہنچے اور ان کا سفر کس طرح سے رہا. یہاں پر ان کتابوں کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی جو بلوچستان کے حوالے سے پہلے سے تاریخی طور پر اس طرح کا ایک سفر شروع ہے، جہاں ہمارے اسکالرز نے، خاص طور پر بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے دانشور ہیں، انہوں نے اپنے حصے کا ایک باقاعدہ کردار ادا کرنے کے لیے میر گل خان نصیر سے لے کر تاریخ بلوچستان کو بار بار رقم کرنے کی کوشش کی. اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی قوم کا وہ نیریٹو سامنے لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایک کاؤنٹر نیریٹو ہو جو باہر کے، جیسے ابھی ذکر ہوا حفیظ صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا، کہ کلونیل نیریٹو، کہ جہاں پر لوٹنے والا یا وہ جو بیرونی ہمارے نیریٹیوز ہوتے ہیں وہ ہمارے لوکل نیریٹیوز کے اوپر بھی کتنے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. کہ ہم نے بچپن میں یہ قصے سنے ہیں، بلوچ بے سے یہ، لام سے وہ، واؤ سے یہ اور چے سے یہ. معذرت کے ساتھ یعنی کہنے میں بات یہ ہے کہ جہاں فخریہ لمحے موجود ہیں وہاں پر لوکل سوسائٹیز کے اندر یا دوسرے صوبوں میں بعض چیزیں اس طرح کی بھی استعارے بنا دیے جاتے ہیں، کہاوتیں بنا دی جاتی ہیں جس سے لگتا ہے کہ وہ بس چور ہیں، لوٹنے والے ہیں یا کس طرح سے. تو بات یہ ہے کہ ایسے کاؤنٹر نیریٹو، اپنے ان مشاہیر کو یاد کرنا اور ان کے اس جو تاریخ کا سفر ہے کہ وہ کتنے جوان، کتنے خوبصورت اور کتنے خوبصورت لڑنے والے اور کتنی جنگوں میں شامل ہو کر وہاں پر بس جانے والے اور آج ایک قوم کی شکل میں اپنی علیحدہ سے پہچان رکھنے والے وہ بلوچ ہیں جو آج بھی اپنی شناخت پر فخر کرتے ہیں. تو ہمارے بلوچ جو یہاں پر موجود ہیں وہ تو اپنے لیے ایک فخر کا ہے ہی لمحہ، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے وہ کئی سالوں پر محیط سفر کرنے والے بھی اسی شناخت کو دوسری شناخت میں ضم نہیں کر سکے، بلکہ وہاں رہنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو بلوچ ہونے پر ریلیٹ کرتے ہیں، اور وہاں ان کے لیے فخریہ لمحہ یہی ہے. یہ کسی بھی یہاں اس کتاب کے حوالے سے جس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ تحقیق کی گئی، جس طرح سے ایک تاریخی سفر کو ایک طرح سے رزم نامہ بھی ہے، سوسائٹی کا ایک ایسا سفر بھی ہے، تہذیبی سفر بھی ہے. تو اس کتاب کے کئی طرح سے اس کی پڑھتیں ہو سکتی ہیں. ایک پڑھت وہ ہے کہ ساحلوں پر کیا کیا ہوتا رہا، ساحلوں پر ایک قوم نے قبضہ کیا، دوسری قوم نے اس کو چھڑوانے کے لیے کیا ہوا، اور ان کے ساتھ کون سے قبیلے یہاں بس گئے اور کون سے قبیلے ان کے ساتھ چلے گئے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کون سے علاقے، وہ جو بڑی جنگیں ہیں اس میں بلوچستان کا اور بلوچوں کا کردار کیا رہا ہے، کیا ان کی اپنی کوئی ذاتی جنگ تھی. تو اس کا جواب بھی اس کتاب میں ملتا ہے جب ہم حمل جید کا حوالہ اس کتاب میں پڑھتے ہیں. یہاں پر ایک ذکر میں اور کرنا چاہوں گی اس کتاب کے حوالے سے.
کہ حمل جیت کا جب کردار سامنے آتا ہے تو ہمارے سامنے بلوچستان کا فولکلور ایک اور بنیادی حوالہ بن کر سامنے آتا ہے کہ ایک پوری کتاب جو ایک تحقیقی مواد رکھتی ہے، لیکن ایک فولکلور اس تحقیقی مواد سے پہلے نسل در نسل وہ تاریخی معلومات کیسے ٹرانسفر کر رہا ہے۔ میں یہاں پڑھنے کی جسارت کروں گی، شامل کیا ہے اس میں کتاب میں شامل ہے یہ کوٹ، جہاں پر حمل جیت جب اس میں گھر جاتے ہیں دشمنوں کے درمیان میں، تو وہ وہاں ایک فولکلور میں اس رزم نامے کو کیسے بیان کیا گیا۔ اے سمندری ہواؤ، تم میری داستان کو لے کر علن، شاہو اور نوابوں تک پہنچاؤ، میری مکہ جیسی ماں اور چھوٹی بہن تک پہنچاؤ، ان سے کہو کہ میری شام کے لیے خوشبودار گندم سے بنی ہوئی روٹی نہ بنائیں اور جوان بکریوں کو ذبح نہ کریں، میرے سونے کے لیے نرم بستر اور رنگین چادر نہ بچھائیں، کیونکہ میں اب واپس نہیں آ سکتا۔ اب یہاں جہاں تاریخ کی کتابیں ہمیں ایک پورا تحقیقی ورژن دے رہی ہیں، وہاں پر فولکلور کو بھی اس سے متعلق مطالعے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر وہ کون کون سے رزم نامے جو ہیں وہ اس میں پہلے سے رقم ہیں۔ پھر ایک اور بڑا خوبصورت کردار جس نے مجھے بڑا ایک اچھا سا ایک خوبصورت سا تاثر دیا کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ بلوچ خوبصورت ہوتے ہیں اور بلا شبہ ہوتے ہیں، اور وہاں پر جس طرح سے انہوں نے ایک اس کا ذکر کیا عیسیٰ بن حسین کا، جو 1849 میں یوگینڈا میں پہنچتے ہیں، تو وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے انہیں ایک لقب سے پکارا جاتا ہے موزہ گایا، یعنی لمبے بالوں والا خوبصورت مرد۔ تو یعنی یہ ایک طرح سے ہمارے ثقافتی حوالے بھی ہیں، جمالیاتی حوالے بھی ہیں، اور ساتھ ہمارے رزم کے قصے بھی ہیں، جہاں پر ہمارے نوجوان ایک طاقت کا سمبل بھی ہیں، وہیں خوبصورتی کا بھی ہیں، وہاں گداز کا بھی ہیں، وہاں نرماہٹ کا بھی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا جب کمبینیشن بنتا ہے تو تب بنتا ہے بلوچ۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ایلیمنٹ مسنگ ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ سوال ہنوز قائم رہتا ہے۔ اسی طرح سے جب اس کتاب میں بڑا ایک اور حوالہ اگر آپ نے غور کیا ہو، میں ایک خاتون ہوں تو میں نے اس میں کئی چیزیں اور حوالوں سے بھی دیکھی ہیں جو شاید ایک مرد ریڈر پڑھتے ہوئے اسے شاید اتنی توجہ نہ دے، کہ جو قلعہ میں موجود لوگوں کا ایک لسٹ دی گئی ہے اس میں کئی خواتین کے نام ہیں، یعنی عموماً خانوادوں کے نام مردوں کے نام سے منسوب ہیں، لیکن وہاں فاطمہ بنتے اس طرح کر کے اور بہت ساری خواتین کے نام موجود ہیں۔ تو اس سے ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ بلوچ کلچر کے اندر عورت کا نام جو ہے وہ بھی ایک حوالے کے طور پر، خاندان کی روایت کے طور پر اس میں ایک ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز، بس آخری بات عابد میر کی پرچی سے پہلے، یہ میرا ویسے بھی بہت بڑا کرٹک ہے، آپ کو نہیں پتہ اس کا، اور ابھی اس کے بعد بھی یہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز جس کی طرف میں یہ بات کرنا چاہوں گی، یہاں بار بار بات ہوئی کہ بہت سارے ایسے قبائل جنہوں نے سفر کیا لیکن وہ زبان نہیں بول سکتے، تو میری ناقص رائے کے مطابق ایسا ہے کہ مردوں کا سفر ہے، یہ جنگوں کے لیے کیا گیا سفر ہے، اس میں خواتین ساتھ نہیں ہیں۔ اگر خواتین کا کوئی خیمہ نشین بھی ساتھ ہوتی تو شاید وہ زبان ٹریول کرتی، وہ کلچر ٹریول کرتا اور وہ ماں بولی وہاں جنم لیتی۔ تو ماں بولی اس لیے جنم نہیں لے سکی کیونکہ اس میں عورت ساتھ نہیں ہے۔ طاقت کے اوزار وہاں پہنچے لیکن محبت کا زبان نہیں پہنچا۔